آپ نے ایک جگہ بات کی ہے جی کہ گھر میں پلمبرز آ جائیں بہنوئی ان سے پردہ کرتی ہوں. جی تو ایک کیمرے کے سامنے ڈاکٹر نبیہ اور ہے، گھر کے سامنے پلمبرز بہنوئی اور چند رشتہ داروں کے سامنے ڈاکٹر نبیہ اور ہے. یہ دوہرا معیار کس لیے؟ اچھا نہیں، دوہرا معیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنی من پسند بات کو اٹھا کر پروموٹ کرنا اس کی ذمہ دار ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہیں ہے. آپ میری پوری بات سنے بغیر صرف وہ جملہ اٹھائیں جس پر آپ کنٹروورسی کر سکیں، تو یہ تو معیار ان لوگوں کا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو کلپ ہے یہ میری شادی سے پہلے کا ہے، اور شادی سے پہلے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں بالکل جو ہے وہ لوگوں میں نہ اٹھتی بیٹھتی ہوں، نہ میرا زیادہ تر لوگوں سے جو ہے وہ ملنا جلنا ہے. اگر کوئی وہ کلپ چلا رہا ہے جس میں میں کسی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھی ہوں یا میں وکلا کے ساتھ بیٹھی ہوں، تو میری وکلا کی پوری ٹیم ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. میری پوری جو ہے وہ ظاہر ہے میں ایک اینکر پرسن ہوں، ایک ماہر نفسیات ہوں، میری پوری لیگل ٹیم ہے، اور جو تصویریں اور ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں وہ میری لیگل ٹیم کے ساتھ ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو پلمبر والی اور الیکٹریشین والی بات یہ کی ہے، اس میں کوئی جھوٹ اور کوئی دوہرا معیار نہیں ہے. میں واقعی ہی جو ہے وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی. میرے گھر میں بھی اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کے مرد حضرات آتے ہیں تو میں نہیں آتی، یا میں نہیں، یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے یا میری اپنی ذاتی عمل ہے. اس سے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. شادی کے بعد، نکاح کے بعد میں جہاں بھی کھڑی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. جی، شادی ٹھیک کے ہے بعد اپنے شوہر کے ساتھ تو کھڑی ہیں، جی. لیکن آپ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ میں جہاں شوہر ہو وہاں پہ بیوی کا داخلہ ممنوع ہے. جہاں پہ شوہر بیٹھا ہو، اس کے دوست بیٹھے ہوں، وہاں پہ بیوی کا دوست بیٹھے ہوں جی، دوست بیٹھے میں، وہاں ہاں پہ جی جی. وہاں پہ بیوی کا داخلہ ممنوع ہے. ہاں، تو لیکن اگر بیوی جو ہے شاد وہ ایک اینکر پرسن ہے اور ایک سوشل فگر ہے. اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ پبلک پراپرٹی ہیں، آپ میری جو ہے وہ ذاتیات میں جو ہے وہ دخل دیتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی شوہر بیوی، تو ایک جو بیوی ہے نا اس کا یہ کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے، کوئی باہر نکلتی ہے، وہ کام کرتی ہے، تو اسے مردوں کے ساتھ تو کام کرنا پڑے گا. میرا تو بچپن ہی جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزرا ہے. مردوں کے ساتھ آپ کا کام کرتے تو جی گزرا ہے وقت. جی. آپ پلمبر اور باقی لوگوں سے تو پردہ کرتی ہیں، کیا وہ باقی دوست باقی پردے کے ساروں سے زمرے کیسے میں نہیں کرتی؟ آتے؟ نہیں پلمبر دیکھیں، اور وہ دوسرے بہنوئی اور یہ جو ہاں شوہر کے دوست ہیں، جی. کیا ان سے پردہ نہیں بنتا؟ نہیں، وہ بھی شوہر کھا کے رہے دوستوں ہیں. میں نہیں اٹھتی بیٹھتی. ہمارے دو چار جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کریں، میں نے آپ کو بتایا میری ٹیم کا حصہ ہیں، انہی میں ہم بیٹھتے ہیں. ویسے میں کسی میں نہیں اٹھتی بیٹھتی، اور نہ مجھے ضرورت ہے. ان کے جو اپنی پرسنل گیدرنگ ہے، جو ان کی دوستی ہے، وہ الگ ہے اور وہ الگ ہی رکھتے ہیں. ہم کبھی جو ہے وہ باہر کی گیدرنگ گھر میں اور گھر کی گیدرنگ جو ہے وہ باہر نہیں ڈسکس کرتے. جو میں ہوں میں وہی بتاتی ہوں، جو میں نہیں ہوں میں وہ بات نہیں کرتی. یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا اس کو جو ہے وہ اپنا توڑ مڑوڑ کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو پیش کرتا رہتا ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے. جو میری سوچ ہے وہ میں نے اپنی سوچ جو ہے وہ شیئر کی، اور ان عورتوں کے لیے شیئر کی کہ جو واقعی عورتیں جو ہے وہ عزت دار ہیں، رسپیکٹڈلی اپنی لائف کو جو ہے وہ گزارنا چاہتی ہیں. میں وہی کہتی ہوں نا کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے معیار کو بلند رکھنا پڑے گا، ورنہ اتنی آسانی سے ان کو بات کہاں سمجھ آئے گی. تو ضروری ہے کہ معیار والے لوگ میری بات سنا کریں. مجھے نہیں پتا مجھے کتنے لوگ سنتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں سنتے، لیکن جس طرح سے میری شادی جو ہے وہ 2 مہینے ٹاپ ٹرینڈ میں رہی ہے مجھے لگتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سارے پھر مجھے ہی سنتے ہیں. تو آپ سنا کریں، اچھی باتیں جو ہے وہ سنا کریں، پازیٹیو سنا کریں، اور پازیٹیو ہی باتیں کرتی ہوں میں. ڈاکٹر صاحب، آپ پر اکثر الزام لگتا ہے کہ کامیابی سے زیادہ آپ دعوے کرتی ہیں کہ میں یہ کام کرتی ہوں، مطلب شوہر کی خدمت کرتی ہوں. جی. اپنے حارث صاحب نے کہا کہ نبی علی خان بھائی ہے ایک، ٹھیک ہے. تو حارث صاحب نے آپ کو وہ کس بنا پہ یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ایک بھائی ہیں، جو ان کے ساتھ آپ برابری کی بنیاد پہ تو کھڑی ہیں، ہاں. ٹھیک ہے، لیکن وہ بنیاد کون سی ہے جس بنیاد پر انہوں نے آپ کو یہ جملہ کہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے مجھے، جب سے وہ میرے ساتھ ہیں 6 سال سے ہم پروفیشنلی ہمارا تعلق ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے، دیکھیں ایک عورت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے اسلام میں تو پردہ جائز ہے، لیکن جو ہم جیسی خواتین ہیں کہ جنہیں اپنے گھر کو چلانا ہے، باہر نکلنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، تو انہیں ظاہر ہے مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. مردوں کے ساتھ آپ کو مرد بن کر ہی چلنا پڑتا ہے، آپ عورت بن کر نہیں چل سکتے. اور عورت کی عزت و تکریم تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنی عزت و تکریم کروانا چاہتی ہے. تو انہوں نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی، بلکہ اس کی تصدیق انہوں نے کچھ پوڈ کاسٹ میں کر جی بھی دی جی تھی خود سے. ہاں. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کی رخصتی تو ہو گئی ہے، نکاح بھی جی ہو گیا ماشاءاللہ، جی. تو ابھی کوئی آگے شادی کی ڈیٹس کیا آپ کچھ ہے آگے پلان؟ ابھی آگے کیا چل رہا ہے، کیا سسٹم ہے آگے کچھ آگے؟ شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں اور دسمبر میں ہی ہو رہی ہیں،
اور اس کے علاوہ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 دن 6 دن 8 دن اس کو لے کے جائیں گے. بس یہ جو ہے وہ 1-2 تقریبات ہوں گی اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کو بھی مدعو کریں گی؟ ہاں مولانا صاحب کو بھی بلاؤں گی, بالکل بلاؤں گی. ان کے ساتھ ان کے میرا ایک بیٹے کو بھی تعلق ہے, بلائیں گی؟ وہ آنا چاہیں بھائی تو موسٹ ویلکم, ضرور آئیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مولانا صاحب کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھا. نہیں, میں نے تو ان کی عزت کا بہت خیال رکھا ہے. مجھے تو مولانا صاحب کی بعد میں کال بھی آئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں میں تو نہیں دیکھتا ان کو, لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں, بٹ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہیں. تو ایسی تو کوئی دیکھیں, سوشل میڈیا دجالی فتنہ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کے جی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا. مولانا صاحب کے پاس جا کے مولانا صاحب نے خود انٹرویو دیا. اچھا, مولانا صاحب کی بات مجھ سے ہوئی ہے تو میں بتا رہی ہوں, مولانا صاحب کا تعلق مجھ سے ہے, ان کے بیٹے کا تو تعلق مجھ سے نہیں ہے نا, میں تو انہیں نہیں ان کے جانتی. بیٹے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنا ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کو ایک میوچل فرینڈ ہے, انہوں نے ٹائم لے کے دیا نکاح کے لیے, سارا کچھ ہوا. ہاں جی, وہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں. جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی ہے. جی. تو اس ٹائم جس ٹائم ڈیورنگ نکاح کی تقریب تھی, جی حارث میرا نکاح کھوکھر کس نے پڑھایا ہے؟ مولانا طارق جمیل نے. اتنا کافی ہے؟ جی اتنا کافی, لیکن نکاح کے کچھ تقدس اور وہ بھی چیزیں وہ ہوتی ہیں. تقدس اور وہ کوئی چیز پامال نہیں ہوئی. یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کے جتنی مرضی سازشیں پلان کر لو, کچھ تقدس پامال نہیں ہوا. نکاح کی تقریب کو نکاح کو سازش کہہ رہی ہیں؟ نہیں, نکاح کو سازش نہیں کہہ رہی, جو میرے خلاف کی گئی اس کو سازش کہہ رہی. اس کو سازش کہہ رہی ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کی بات کا تو آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کا, وہ میں نے جواب دے دیا تھا اپنی ویڈیو میں, دے دیا تھا میں نے اپنے پیج پر جو ہے وہ لگا دی تھی ویڈیو, اور اس کو کافی سوشل میڈیا پر جو ہے انہوں نے کہا ہے. وہ میرے لیے قابل احترام ہے, میرے بھائی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوگا یا ان تک جو ہے وہ یہ بات نہیں ہوگی. میری بات مولانا صاحب سے ہوئی تھی, ان کے بیٹے سے تو نہیں ہوئی تھی, اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوگا. ان کو نہیں پتہ تھی, لیکن بعد میں آپ نے جو جواب دیا, لیکن ان کے پاس جو لوگ گئے ہیں اور جنہوں نے ان سے وہ ویڈیو بنوائی ہے, یہ بڑا کمال ہے. اب آپ کو میں وہ کون سے لوگ ہیں؟ بس وہ جو بھی لوگ ہیں, چلیں بتا دیں, ہمیں بھی بتا. سازشی ٹولے ہیں اور کیا ہے. سازشی ٹولہ تو کوئی تو ہوگا نا. دیکھیں بات انہی کی ہوتی ہے جن کی کوئی بات ہو, جن کا کوئی لیول ہوتا ہے, انہی کے خلاف سازش کی جاتی ہے نا. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں وہ ہر دور میں رہے ہیں. لوگوں نے نبیوں پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, ہم خاک بھی نہیں ہیں, تو ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا, وہ سازشی ٹولہ کون سا ہے جو مولانا صاحب کے بیٹے کے پاس چلا گیا, آپ کے خلاف سازش ہوئی. میں آپ کو نا, آپ کل میرے ساتھ FI آفس چلیں اور ساتھ میں عدالت میں بھی چلیں, میں آپ کو بتاتی ہوں سازشی ٹولہ کون سا ہے. نہیں آپ میرے ساتھ چلیں, ایسے نہیں, ادھر نہیں. میں نے جو ہے وہ جملہ کہا تھا وسیع شاہ کے پروگرام میں کہ 45 کلو کا سیٹ پہنا یا نہیں پہنا, 45 کلو کی ہتھکڑی لگوانی آتی ہے مجھے. یہ میں نے کہا تھا, مذاق نہیں تھا. یہ کہ سازشی ٹولے کو لگوائیں گی ہتھکڑی؟ نہیں, دیکھیں جو غلط کرے گا, جو آپ کی ذاتیات تک پہنچے گا, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. میں آپ کے گھر کے چٹے کٹے کھولنے شروع کر دوں, آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی بہن کے, آپ کے بھائی کے, آپ کی جو ہے وہ رشتہ داروں کے آپ کے بارے میں غلط بیانیاں کروں, آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ تو کیا, دنیا کا کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کرے گا, تو پھر میں کیسے برداشت کروں؟